کیا اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے سبھی سیارہ کی تخلیق فرمائی اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے دنیا میں تمہیں پیدا فرمایا اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں نور عطا کیا اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے بولنے کے لیے زبان میں گویائی عطا کی اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے سوچنے کے لیے آپ انسان کو عطا کیا اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے سننے کے لیے پردہ سماعت عطا کیا اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے رزق حصول کے لیے بازوؤں میں طاقت عطا کی اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے چلنے کے لیے قدموں میں تاب عطا کیا اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے احساس کرنے کے لیے تمہیں ہی سزا کیا اس رب کے حضور جانا ہے، جس کی دنیا میں تم پیدا ہوا، جس کی دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے سونے کے لیے رات کی تاریکی پیدا فرما دی اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے رزق حصول کے لیے صبح اجالا نمودار فرما دیا اس رب کے حضور جانا ہے، اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے سانس لینے کے لیے ہوا کو مشامے جا سے قریب کر دیا اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے تمہیں شکم سیر کرنے کے لیے شریر کا کلیجہ چاٹ کر کے اناج کی پالیاں پیدا فرما دی ہے اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے تمہیں سیراب کرنے کے لیے ندی و نہر جاری فرما دیے ہیں اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے تمہاری پیاس کو بجھانے کے لیے پہاڑوں کا سینہ چیر کر کے ندی و نہر جاری فرما دیے اس رب کے حضور جانا، جس نے پتھر کو سختی عطا کی اس رب کے حضور جانا، جس نے روح کو نرمی عطا کیا اس رب کے حضور جانا، جس نے تخلیق کائنات پیدا کیا اس رب کے حضور جانا ہے، اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے، جس نے دنیا میں رہنے اور تمہیں زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا، اسی کی بنائی ہوئی دھرتی پہ چل رہے ہو، اسی نے کو آسمان کی چھت و چھایا میں زندگی گزار رہے ہو، اسی نے تمہیں پالنے کے لیے زمین کا کلیجہ چیر کر کے اناج کی پالیاں پیدا فرما دی ہے۔ دوستو غور تو کرو، وہ رب کتنا مہربان ہے، وہ رب کتنا کریم ہے، وہ رب تمہارے تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اس رب کے حضور جانا ہے، جس نے دنیا میں تمہیں ہمیں پیدا فرمایا ہے، اسی کی دھرتی ہے، اسی کا آسمان ہے، اسی کے کہکشاں ہے، اسی کی صبح و شام ہے، اسی کی رات و دن ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے پیدا فرمایا، ہم اسی کی دنیا میں جی رہے ہیں، اسی کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اسی کا دیا ہوا پی رہے ہیں۔ ارے دوستو ذرا غور تو کرو، وہ رب کتنا بڑا قریب ہے، کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا رحمان و رحیم ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے جس شے کی ضرورت زیادہ تھی اس کا حصول اتنا ہی آسان کر دیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں نا، زندہ رہنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، کھانا، پانی، ہوا، ہے نا؟ اس کے علاوہ بھی زندگی کے لیے کچھ ضروری ہے؟ بغیر عالی شان مکان کے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، بغیر ریشم و حریم و خواب جیسے بیش قیمتی لباس پہنے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، نام و متنجن کھائے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، بہترین نرم و گداز بستر پہ نہ سوئے پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کھانا نہ ملے تو کتنے دن کی زندگی ہو؟ بغیر کھانا کے کتنا دن انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ کچھ بھی اندازہ؟ ایک مہینہ۔ بغیر پانی کے ایک شخص، بغیر ہوا کے آپ غور کریں وہ رب کتنا بڑا رحمان ہے، اس کے احسانات بے شمار ہیں، ہم اس کی دھرتی پہ چل رہے ہیں، یہ رب کا احسان ہے نا؟ بے شک ہمارے قدموں میں تاب دیا، صحیح اور سالم پیدا کیا، یہ میرے رب کا احسان، آنکھوں میں نور دیا، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، رب کا احسان، زبان میں گویائی عطا کی، بول رہے ہیں، رب کا احسان، بازوؤں میں طاقت عطا کیا، رزق حاصل کر رہے ہیں، وہ صحیح طور پہ کرو یا غلط طور پہ کر رہے ہیں، رب کا احسان۔ اگر رب اندھا پیدا کر دیتا، رب کا کیا کر لیتے؟ گونگا پیدا کرتا تو، اپاہیگر لولہا پیدا کرتا تو رب کا کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ کیا کرتے؟ دھرنے پہ بیٹھتے، انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے، بھوک ہڑتال کرتے، کچھ بھی کر لو، لیکن رب کا احسان کی آنکھوں میں نور کیا، زبان میں گویائی عطا کی، بازوؤں میں طاقت عطا کیا،
چلنے کے لیے قدموں میں تاب عطا کیا، یہ دھرتی بنائی، نیبو آسمان بنایا، یہ رب کا احسان اور احسان بالائے احسان۔ یہ تمام تر احسان ایک طرف زندگی کے لیے اناج کی ضرورت تھی، رب نے زمین کا کلیجہ چاک کر کے اناج کی بالیاں پیدا فرما دی۔ زندگی کے لیے پانی کی ضرورت تھی، رب نے پہاڑوں کا سینہ چیر کر ندی اور نہر جاری فرما دی۔ اب آپ غور کریں کہ جس شے کی ضرورت زندگی کے لیے سب سے زیادہ تھی، اس کا حاصل کرنا، اس کا حصول اتنا ہی آسان ہے، اور جس کی ضرورت کم تھی اس کے حصول میں تھوڑی پریشانی ہے۔ ہوا کی ضرورت سب سے زیادہ، ہوا کے بعد بولیے، چندہ نہیں مانگ رہا، بولیے، ہوا کے بعد پانی، پانی کے بعد کھانا۔ گویا زندگی کے لیے کھانے کی ضرورت پانی سے کم، پانی کی ضرورت ہوا سے کم، اور ان تینوں میں سب سے کم ضرورت کس چیز کی ہے؟ کھانے کی۔ اس کے حصول میں تھوڑی مشقت ہے، پریشانی ہے۔ کھانا چاہیے، پہلے زمین ہموار کرو، زمین میں ہل بیل چلاؤ، نمی پیدا کرو، بیج ڈالو، وقت مقرر تک انتظار کرو، پھر اسے اکھاڑو، روپا کرو، فصل کے پکنے کا انتظار کرو، فصل پکا، پھر کاٹو، کاٹنے کے بعد فصل کھیت سے کھلیان میں، کھلیان سے گودام میں، گودام سے دکان میں، دکان سے مکان میں، مکان سے دسترخوان پر، اور دسترخوان سے آگ کے شکم میں۔ یہ اناج کا کی جرنی ہے، سفر۔ تو کھانے کی ضرورت کم تھی، اس کے حصول میں تھوڑی پریشانی، لیکن کھانے سے زیادہ ضرورت کس چیز کی تھی؟ بولیے، پانی۔ پانی کو حاصل کرنے کے لیے کون سے کھیت میں جانا پڑتا، کون سے کھلیان میں جانا پڑتا؟ پانی چاہیے، کسی چشمے کے قریب آ جاؤ، پانی چاہیے، کسی نہر کے قریب آ جاؤ، پانی چاہیے، کسی نل کے قریب آ جاؤ، پانی چاہیے، کسی ہینڈ پمپ کے قریب آ جاؤ۔ پانی مل گیا، نہ کھیت میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کھلیان میں جانے کی ضرورت ہے، نہ گودام و دکان میں جانے کی ضرورت ہے۔ اور آج تو کارپوریشن کا یہ معاملہ ہے کہ پانی آپ نلوں کے ذریعے آپ کے مکان تک پہنچا ہوا۔ تشنگی ہے، سیراب ہونا ہو، نل سے قریب ہو جاؤ، پیاس بجھا دو، تشنا لگی دور کر لو، تشنگی دور کر کے سیراب ہو جاؤ۔ کھانے کی ضرورت پانی سے کم تھی، اس کے حصول میں پریشانی تھی، اور کھانے سے زیادہ ضرورت پانی کی تھی، اس کو حاصل کرنے میں اتنی پریشانی نہیں تھی۔ اور پانی سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہوا کی۔ ہوا کے بغیر ہم منٹ بھر بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب اس رب کا احسان دیکھو کہ جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں تھا، ہمارا رب کتنا مہربان کہ ہوا کے لیے نہ تو کھیت میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کھلیان میں جانے کی ضرورت ہے، نہ گودام میں جانے کی ضرورت ہے، نہ دکان میں جانے کی ضرورت ہے، نہ مکان میں جانے کی ضرورت ہے۔ ارے رب کا احسان دیکھو، ہوا کے بغیر زندگی کا تصور نہیں تھا، تو رب کی کریمی نے کیا کام کیا کہ تم جہاں جہاں جا رہے ہو، ہوا تمہارے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ کھیت میں رہو تو وہاں ہوا ہے، کھلیان میں رہو تو وہاں ہوا ہے، گودام میں رہو تو وہاں ہوا ہے، مکان میں رہو تو وہاں ہوا ہے، دکان میں رہو تو وہاں ہوا ہے، خلوت میں رہو تو بھی ہوا ہے، جلوت میں رہو تو بھی ہوا ہے۔ ارے زندگی کو ہوا سے رب نے جدا نہیں کیا۔ ہوا کے بغیر زندگی کا تصور مشکل، تو رب نے ہوا کو ساتھ کر دیا۔ تم جہاں جا رہے ہو ہوا ساتھ جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہے ہوا ساتھ جا رہی ہے تو ابھی تو اور اچھے سے سمجھ جائیں گے آپ۔ ابھی کورونا وبا ہے نا، اس میں سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ آکسیجن۔ کہتے ہیں آکسیجن نہیں لے پاتا ہے نا، آکسیجن لیول گھٹ جاتا ہے۔ آکسیجن ہی کو ہوا بولتے ہیں نا۔ آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، ہم لوگ کو درسگاہوں مدرسے میں پڑھا ہے، وہاں فعالہ کیا جاتا ہے، نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں پڑھایا جاتا۔
हवा ही को ऑक्सीजन बोलते हैं ना, तभी ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा था ना। अच्छा, जहां ऑक्सीजन लेवल कम हुआ वहां पे हवा थी या नहीं थी? हाँ, हवा थी ना। और भी मामला है, कहते हैं सांस नहीं जा रही, ऑक्सीजन लगाओ। तो जब मरीज को, पेशेंट को ऑक्सीजन लगाया जाता वहां पे हवा है या नहीं? हाँ, भी है। तो हवा वहां भी है, एक जनाब ले रहे हैं, दूसरे को हवा नहीं पहुंच रही। मामला क्या है? मामला ये है दोस्तों कि हवा तो है, लेकिन हवा का जिस्म के अंदर दाखिल करने की कुदरत का होना जरूरी है। हवा को ऑक्सीजन और सांस लेने के लिए सांस लेने की कुदरत का होना जरूरी है। अगर रब सांस लेने की कुदरत छीन ले, दुनिया का कौन सा माई का लाल है जो जिसमें हवा दाखिल करे? हवा तो है, लेकिन हवा को जिसमें, हवा से जरूरी है ना। अब बाहर तो है, जिस्म के अंदर ना जाए, बाहर खड़ी हो जाए, में जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होती, तो नतीजा क्या होगा? अगर हवा, सांस जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर दाखिल ना हो तो रिजल्ट क्या होगा? खत्म, मौत। अच्छा, हवा अंदर तो चली गई कि बड़ा कह रहा था हवा अंदर आ, सांस अंदर आ जा, सांस अंदर आ गई, अब वो अंदर जाकर ठहर गई, अब बाहर नहीं निकलती। सांस अंदर रह गई, अब वो बाहर आने को तैयार नहीं, तो नतीजा तो भी मौत। यानी जिंदगी के लिए सांस का, हवा का शरीर में दाखिल होना भी जरूरी और शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी। अब हवा तो है, रब सांस लेने की कुदरत छीन ले तो कोई माई का लाल सांस ले नहीं सकता। तो हम सांस ले रहे हैं, ये भी मेरे रब का एहसान है ना, ये भी रब का एहसान है। और सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ये भी रब का एहसान है।